صحاب رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، شیعہ بھائی ان پر لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، کیا آپ ان سے صحابی کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا جو ہے کلمہ جو ہے وہ تھوڑا الگ کیوں ہے؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، اور ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پر گامزد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں حاضر آپ کی بارگاہ میں محمد الفیض۔ تو آج کا جو ہے پروگرام کا عنوان ہے وہ مکتب اہل تشیع کے حضرات سے ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جو ذہنی سوالات ہیں، آپ کے جو ہے دماغوں میں اور دلوں میں جو چلتے ہیں، وہ انشاءاللہ سخت سے سخت سوال لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں بہت پیاری شخصیت ہیں، بہت عمدہ شخصیت ہیں، تو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا سید علی رضا رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ الحمدللہ، فرمائیے الفیض صاحب، خیریت سے سب؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ کرم۔ تو میں آپ کے ساتھ پہلے سے ہی ماننا چاہوں گا کہ آپ کے بارگاہ میں بہت سخت سے سخت سوال لے کے آیا ہوں۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیے سوال کرنے کا حق ہے۔ جی، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر جو شے آپ نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو۔ جی جی، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی عالم ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بھی۔ ہم بچپنے میں دیکھا، ہم کوئی سوال جیسے ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں، جی، ماں باپ سے پوچھتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماں باپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ جی، تو قرآن خود کہہ رہا ہے پوچھیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اور سوال جو آپ لے کے آئے ہیں، اب سخت ترین تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ جو سوالات ہمارے یہاں پھیلے ہوئے ہیں، بے بنیاد کچھ سوالات بھی ہیں، اس کو بھی زمانے کے سامنے بالکل اشکار ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ سوال نہیں ہے، وہ بلیم اور تہمت اور الزام ہے، یہ کہہ لیں آپ۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے مطمئن کیا جا سکے اور ان اعتراضات کو دور کیا جا سکے۔ جی جی، تو سب سے پہلے سوال آپ سے یہی تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی، اس پر ہمارے بھائی شیعہ بھائی ان پر لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر اب تو دیکھا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں، اب تو ویڈیو کے سامنے آ کے اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے الفیض صاحب، یہ جو سوال ہے کہ شیعہ اصحاب رسول کو جی برا بھلا کہتے ہیں، جی، وہ اہل تشیع کے عالموں کی نظر میں بالکل بے بنیاد سوال ہے، غلط وہ سوال ہے۔ اچھا، جی، کیونکہ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھائی اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اصحاب رسول ہیں جی، ان پر ہماری جان نثار ہے، بے شک، ان پر ہم سلام کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے پہلے ہمیں یہ اصحاب رسول تو بات کی بات ہے، پہلے ہمیں جو لفظ صحابی ہے جی اس کے اگر ہم معنی سمجھیں جی تو ہمیں بہت سارے سوالات وہاں پہ کلیئر ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی، جیسے لفظ صحابی جو ہے اس کے دو طریقے کے معنی ہم دیکھیں، ایک جو لغت میں معنی ہے اس کے ڈکشنری میں، یا دوسرا جو حقیقی معنی ہے۔ جی، اگر ہم حقیقی معنی کو فالو کریں گے تو بہت سارے ہمارے سوالات کلیئر ہوتے جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے شیعہ کبھی اصحاب رسول کی کبھی بھی بے حرمتی نہیں کرتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اچھا، جی، جیسے صحابیت کا، صحابی کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحبت حاصل کرنے والا۔ جی بالکل، یہ لغوی ڈکشنری کا معنی ہے صحبت حاصل کرنے والا، یعنی کہ جس نے اپنی حیات میں ظاہراً رسول کو دیکھا، جی، ان کے قریب گیا، ان کی باتیں سنی، ان کی باتیں ان سنی، کی زیارت کری، وہ صحابی ہے۔ لیکن یہ ہے لفظی معنی۔ اچھا، جی، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقی معنی ہے اس نے رسول کو دیکھا، رسول کی باتیں سنی، رسول کے چہرے کا حضور کے دیدار کیا، لیکن معرفت کے ساتھ۔ اچھا، جی جی، دیکھیے حضور کے پاس تو کفار مکہ تھے، انہوں نے بھی رسول محمد کو دیکھا تھا، جی، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو دیکھا تھا نا۔ جی، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، کیا آپ ان سے صحابی کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں بالکل نہیں کہہ بھائی دیکھا تو اس نے بھی تھا، ہاں بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ رسول آل رسول کو کی معرفت حاصل کری ہے اور رسول کی قربت حاصل ہے، اس کو شیعہ کبھی برا نہیں کہتے۔ اہل تشیع تو یہاں تک قائل ہیں جب رسول کا ایسا صحابی آپ نے نام سنا ہوگا غالباً کہ جس نے حضور کو تاحیات دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن سب صحابی رسول مانتے ہیں اسے۔ اچھا، جی، حضرت اویس قرنی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جنگ احد میں جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ اس وقت جنگ احد میں موجود نہیں تھے۔ جی، انہوں نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک دو دانت شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے 32 کے 32 سارے دانت توڑ لیے۔ یہ محبت، یہ عشق، یہ عشق تھا، محبت تھا۔ ہم تو ایسے صحابیوں پہ سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایسے صحابی جس کو سلمان فارسی، رضی اللہ تعالیٰ، جن کے لیے حضور نے خود فرمایا سلمان من اہل البیت، لہٰذا
یہ غلط تہمت ہے، الزام ہے. ہاں شیعہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کس صحابی کو کس حد تک معرفت تھی. اچھا. حضور نے فرمایا کہ حضرت سلمان جو ہے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. جی. حضرت ابو ذر غفاری 9ویں درجے پہ فائز ہے. جی. تو اہل تشیع جیسا حضور نے بتایا بس اتنا ہی رکھتے ہیں. اچھا. ہم نے کہا 9ویں درجے تک فائز ہیں تو ہم سلمان اور ابو ذر کو نہیں ایک برابر رکھ سکتے. حضور نے کہہ دیا یہ 9ویں درجے پہ ہیں، 10ویں درجے پہ ہیں. لہٰذا یہ بالکل سراسر غلط الزام ہے. ہم سلمان فارسی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، جتنے بھی اصحاب رہے ہیں جو حقیقی صحابی ہیں. اب دیکھیے، اب جس نے اولاد رسول کو اذیت پہنچائی ہو اس کو تو ہم صحابی حقیقی صحابی نہیں مان سکتے. لفظی صحابی وہ ہو سکتا ہے لغت کے معنی کے اعتبار سے، لہٰذا وہ الگ مسئلہ ہے. لہٰذا جو حقیقی رسول کا صحابی ہے اہل تشیع حضرات کے یہاں آپ دیکھیں گے ان کو کبھی کوئی برا بھلا ممبر سے بھی غلط باتیں بیان نہیں کی جاتی. جی بہت خوب ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ حضرت یہ بتائیے کہ اہل تشیع کے اندر آپ کا جو ہے کلمہ جو ہے وہ تھوڑا الگ کیوں ہے جبکہ سنیوں سے؟ جی دیکھیے، اچھا سوال ہے آپ کا. جی. جو کلمہ ہیں آپ کے اہل سنت برادران کے ہمارے یہاں وہ 2 شہادتیں دیتے ہیں. جی. کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جی. لیکن اہل تشیع میں دیکھیں ہمارے یہاں 3 شہادتیں دی جاتی ہیں. حضور کے بعد مولا علی کی ولایت کی گواہی دی جاتی ہے. جی. اشہد ان علی ولی اللہ. ایسا کیوں؟ دیکھیے یہ اگر ہم دیکھیں اگر حدیث رسول میں بھی ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے یہ. اچھا. جی حدیث رسول میں بھی ہے. ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ الجوینی صاحب. کیا؟ علامہ الجوینی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. فرائض السمتین انہوں نے کتاب لکھی ہے. جی. ایک مناظرہ ہوا تھا ہمارے پڑوسی ملک میں، وہاں پہ جو شیعہ عالم تھے مولانا عبداللہ جروار صاحب، جی، انہوں نے وہ مناظرہ قبول کیا. تو ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر حضور نے اپنی پوری حیات میں ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہا ہو علی ولی اللہ تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. اچھا. ہاں. تو ایک عالم دین تھے، انہوں نے مناظرہ قبول کیا. تو انہوں نے اس دلیل کے طور پہ اس کتاب کو، اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں پیش کیا. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جی. جس طرح جہنم کے 7 دروازے بالکل اور جنت کے 8 دروازے ہیں. جی. اس کتاب میں یہ حدیث تحریر ہے، فرائض السمتین کتاب کا نام ہے. اچھا. کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ. اچھا. اور دوسری بات کلمہ جو ہے کس لیے ہے؟ کلمہ جو ہوتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں یا ملت اسلامیہ جو کلمہ پڑھتی ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے. جی بالکل. یعنی کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ صاحبان ایمان ہے، وہ حضور کا امتی ہے. جی. قرآن مجید میں دیکھیے حضور سورہ تغابن ہے، ایک قرآن کا سورہ ہے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، غالباً آیت نمبر 8 ہوگی. جی. اس میں حضور فرما رہا ہے کہ تم انسانوں سے مخاطب ہے اللہ. جی. کہ انسانوں خدا کو پر ایمان لاؤ، خدا پر ایمان لاؤ، اور رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کر دیا ہے. جی. یعنی یہاں پر بھی حضور جو ہے اللہ جو ہے وہ 3 شخصیتوں پہ ایمان آپ کا چاہ رہا ہے، اور کلمے کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. جی 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 بالکل. کہ خدا پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جی. اس کے ایک نور پر ایمان لاؤ، اس نور پر جس کو ہم نازل کر چکے ہیں. اچھا. بے شک. اب دیکھیے یہاں پر اگر ہم نور سے مراد ذات خدا کو لے نہیں سکتے نا، جی. کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ نے واضح طور پہ کر دیا ہے. ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نور میں نہیں آئے گی شامل. جی. تو بات آتی ہے نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہ نور کون سا ہے؟ یعنی کہ کلمہ جو اہل تشیع حضرات پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، جی. یہ تیسرا نور جو ہے وہ مولا کائنات کا نور. اچھا. اور دلیل خود حضور کی حدیث ہے، کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. جی. اور اس کے فوراً بعد کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں دوسرا جز ہے وَأَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ واحد، سبحان اللہ، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی اس قرآن میں اللہ جو اس نور سے مراد ہے وہ ذات جناب امیر مولا کائنات ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ کس پر؟ خدا کے اوپر، رسول کے اوپر، اور رسول کی جانشین حضرت علی علیہ السلام کے اوپر. جی. جب ایمان لانے کی بات ہوتی ہے اور کلمے کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، لہٰذا اہل تشیع اسی وجہ سے کلمہ شہادت 3 شہادتوں پر گواہی دیتے ہیں. شیعوں کی اذان الگ کیوں ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس آیت موجود ہے اماموں کے دور سے، علی ولی اللہ ابھی سے ایڈ ہے.